اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ صدق اللہ العظیم۔ 20ویں پارے کی ابتدا ذرا تقریری انداز میں ہو رہی ہے، اور اس کا جو اسلوب ہے اس میں خطابت کا پہلو نمایاں ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں کفار پر سوالات وارد کیے گئے ہیں، اور ہر سوال کا یعنی جو جواب ہو سکتا ہے وہ تو انہیں دینا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور صفت بیان فرمائی اور لوگوں کی بھی صفت بیان فرمائی۔ مثلا پہلی جو آیت ہے اس میں ایک سوال وارد فرمایا، پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ زمین و آسمان کی پیدائش کس نے کی، آسمان سے بارش کس نے برسائی، اور پھر یہ خوبصورت باغات ہیں جن سے تم پھل کھاتے ہو، جن سے تم فائدے اٹھاتے ہو، یہ ہم ہی نے تو اگائے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو درخت ہیں یہ تم نہیں لگا سکتے تھے اور نہ ہی کوئی اور یہ کر سکتا تھا۔ تو اب ہم نے جس قدرت کا اس میں مظاہرہ کیا تو الہ مع اللہ، کیا اللہ کے مقابلے پر ایسا کوئی خدا آ سکتا ہے، یعنی کوئی اور خدا ہے اس کے مقابل کا؟ تو یقیناً فرمایا کہ نہیں، لیکن یہ قوم منصف مزاج نہیں ہے، اسی لیے توحید پر قائل نہیں ہو رہے نا۔ پھر فرمایا کہ اچھا بتاؤ کہ زمین تمہارے لیے یہ جو جائے قرار بنی ہوئی ہے یہ کیسے بنی ہوئی ہے، اس میں جو نہریں بہ رہی ہیں یہ کیسے ہیں، پھر میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان جو فاصلہ قائم ہے، جو آڑ بنائی ہوئی ہے، یہ کیسے بنی ہوئی ہے، اور زمین میں زمین کو روکنے کے لیے کہ زمین جو ہے وہ ڈاماڈول نہ ہو، اسے روکنے کے لیے پہاڑ کس نے بنائے؟ فرمایا کوئی اور ہے، الہ مع اللہ، کوئی اور ہے جو ایسا کر سکے؟ تو فرمایا کہ اکثریت جو ہے وہ اس کو اس کا علم بھی نہیں ہے اور اکثریت اس پہ غور بھی نہیں کرتی۔ پھر فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی پریشان حال پکارے تو کوئی ہے جو اس کا جواب دے سکے، اور کون ہے جو اس کی تکلیف دور کر سکے؟ زمین میں تمہیں یہ حکومت اور یہ جانشینی کس نے دی؟ تو کوئی ہے ایسا خدا جو یہ کر سکے؟ تو کہیں فرمایا تعالی اللہ عما یشرکون، اور پھر ایک مقام پہ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اندھیرے میں راہیں کون دکھاتا ہے، یعنی خشکی و تری میں تم اندھیرے میں کیسے چل لیتے ہو؟ کوئی ہے جو تمہیں راہ دکھا سکے؟ اور کون ہے جو بارش سے پہلے خوبصورت اچھی اچھی ہوائیں چلاتا ہے؟ فرمایا کوئی ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو کر سکے یہ؟ تو فرمایا کہ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند ہے، وہ شرک سے پاک ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے۔ پھر فرمایا کہ اور کون ہے جو مخلوق کو پیدا کرے، مخلوق کو رزق عطا فرمائے؟ کوئی ہے تو بتاؤ۔ فرمایا کہ الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ اگر ہے تو دلیل لاؤ۔ اب مطلب یہ ہے کہ اتنی ساری صفات ہم نے گنوائی، اپنی قدرت کے اتنے کرشمے تمہیں گنوا دیا، اور اپنے تمہارے سامنے کی نعمتیں جن سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو یہ سب کے سب تمہیں گنوا دی ہم نے۔ تو اب تم بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے اب کہ تم یعنی توحید کی نفی کر سکو؟ تو معلوم ہے دلیل تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ زمین و آسمان کا جو غیب ہے یہ اللہ کے علاوہ کون جانتا ہے؟ اور ان کافروں کو تو یہ شعور بھی نہیں ہے کہ یہ کب اٹھیں گے، مطلب ہے کہ دعوے تو بہت بڑے بڑے ہیں لیکن ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ کب اٹھیں گے۔ فرمایا کہ یہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ شک میں اندھے ہو رہے ہیں، انہیں معلوم کچھ نہیں ہے، صرف شکوک کی بنیاد پر سارے معاملات ہیں۔ پھر کفار کا ایک قول نقل کیا دوسرے رکوع میں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ بھی مٹی ہو گئے، تو کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ ایسے کیسے ہوگا؟
ہم سے پہلوں سے بھی ایسے وعدے کیے گئے، ہم سے بھی کیے جا رہے ہیں، تو یہ تو من گھڑت واقعات ہیں۔ فرمایا زمین میں ذرا سیر کر کے دیکھو اور یہ دیکھو کہ مجرمین کا انجام کیا ہے۔ تمہیں عذاب کی بہت جلدی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، عذاب کی جلدی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب تمہارے پیچھے ویسے ہی لگا ہوا ہو۔ پھر فرمایا کہ کوئی چیز زمین و آسمان میں ایسی نہیں ہے جسے رب نہ جانتا ہو۔ آپ کا رب انتہائی فضل والا ہے، وہ لوگوں پر فضل فرماتا ہے، لیکن اکثریت ناشکری ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے اس میں یعنی ایسے واقعات ہیں جن سے بنی اسرائیل واقف ہے، اور یہ قصے بنی اسرائیل کے سامنے اگر آپ پڑھیں تو وہ تصدیق کرے گی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اکثریت یعنی اختلاف رکھتی ہے، اکثر الذی ہم فیہ مختلفون، اکثریت جو ہے وہ اس میں اختلاف رکھتی ہے۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بس آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، آپ یعنی روشن حق پر ہیں۔ اب اگر مردوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ مردوں کو سنائیں تو مردے اور بہرے سنتے نہیں ہیں، مطلب ان کے جو یہ لوگ جو ہیں یہ مردوں اور بہروں کی مانند ہیں، تو یہ سنتے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو پیٹ پھیر کے اور فرار ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ دل کے اندھوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، دل کے اندھے ہیں نا۔ اصل میں قبولیت کی صلاحیت میں تو ایک چیز ہوتی ہے نا، کوشش تو بہت کی جائے لیکن ہر زمین میں پھل بھی تو نہیں آتا۔ پھر فرمایا کہ یہ تو جو ہے ان تسمعوا الا من یؤمن، اگر یہ سن لیتے تو باتیں کیا تھی، ایمان نہ لے آتے۔ پھر فرمایا کہ ہمارا قول جو ہے وہ واقع ہو گیا، اب جب وہ قول واقع ہوگا تو قیامت سے پہلے علامت کے طور پر دابۃ الارض ظاہر ہوگا اور وہ ان سے کلام کرے گا، کیونکہ یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو منکر ہیں، جو ہمارے نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، یہ فوج کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، ان کا حشر فوج کی صورت میں ہوگا۔ اور پھر یہ ہوگا کہ جب یہ آ جائیں گے، یہاں تک کہ جب یہ ظاہر ہو جائیں گے، آ جائیں گے، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کو تو پتہ ہی نہیں تم کرتے کیا تھے، اور ان کے ظلم کے سبب ان پر جب ہمارا فیصلہ نافذ ہوگا تو یہ بولیں گے بھی نہیں، چپ رہیں گے۔ فرمایا کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ رات کو ان کے لیے سکون کا باعث بنایا اور دن ان کے لیے روشن بنایا تاکہ یہ اپنے کام کاج کر سکیں، معیشت تلاش کر سکیں، اور جو کرنا ہے وہ کر لیں۔ لیکن ان ساری باتوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ گھبراہٹ کا شکار ہوگا، اور جس کو اللہ چاہے وہ مطمئن ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اطمینان والے لوگ بھی وہاں پہ ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ جو دیکھنے والا ہے وہ پہاڑوں کو گمان کرے گا کہ یہ جامد ہیں، وہ جامد نہیں ہوں گے، ان کو ہم چلا رہے ہوں گے، اور یہ اللہ کی صنعت ہے، اللہ کی کاریگری ہے، اور ہر چیز بولے گی اس دن، اور اللہ کو اس کی سب خبر ہے جو تم بولتے ہو اور جو تم کرتے ہو، اس کی اسے سب خبر ہے۔ فرمایا کہ جو نیکی لے کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہوگا، اور جو یعنی اس کو اجر کی بشارت دی جائے گی، اور جو برائیوں کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آئے گا وہ اس دن رسوا ہوگا۔ نیک لوگ اس دن امن میں ہوں گے، برے لوگ الٹے منہ جو ہیں وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور فرمایا جائے گا کہ یہ جزا ہے اس کی جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ پھر حضور کو یہ حکم ہے کہ حضور یہ فرما دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس گھر کے یعنی حرم محترم کے پروردگار کی عبادت کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں، اور یہ کہ قرآن پڑھوں، تو جو ہدایت قبول کرے وہ اس کے لیے ہے، اور جو ہدایت قبول نہ کرے تو میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ یہاں حضور کو بے اختیار ثابت کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ حضور کی لوگوں کے سلسلے میں کیا ذمہ داری ہے، اتنی بات بتائی جائے۔ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ پھر فرمایا
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم اسے انہیں پہچان بھی جاؤ گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو اس سے تمہارا پروردگار غافل نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ قصص شروع ہوتی ہے اور فرمایا تاسین میم، اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے علم میں، تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم آپ پر اب موسیٰ کی خبروں میں سے کچھ تلاوت کرتے ہیں، اور اس میں فرعون کا قصہ بھی ذکر ہے۔ تو اب فرعون کا مسئلہ کیا تھا؟ فرعون کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کمزور لوگوں کو تلاش کر کے اور ان پر ظلم کیا کرتا تھا، اور پھر اس کے زمانے کی روش تھی کہ لڑکوں کو ذبح کر کے اور خواتین کو، عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ فرمایا کہ یہ فسادیوں میں سے تھا۔ پھر اللہ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا اور فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کمزوروں کا یعنی جو اسٹیٹس ہے، جو مرتبہ ہے، وہ اتنا بلند کریں کہ زمین میں ان کو امام بنا دیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم چاہتے ہیں کہ کمزوروں پر یہ احسان کریں کہ زمین میں ان کو امام بنا دیں، حکمراں بنا دیں، اور زمین میں یعنی ان کے جو کمزوری ہے وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، انہیں امام بنا دیں اور انہیں زمین کا وارث بنا دیں، اور وہ مکانات اور وہ محلات جس میں فرعون اور اس کے لوگ رہتے ہیں اس میں یہ لوگ رہیں، جس میں حامان رہتا اس میں یہ سب لوگ رہیں۔ تو یعنی اس کے بعد جو ہے پھر حضرت موسیٰ کا بچپن اور حضرت موسیٰ سے متعلق واقعات شروع ہوتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کا حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہنا، یہ سب آتا ہے۔ پھر وہاں سے جب حضرت موسیٰ تربیت مکمل کر کے جب تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، تو پھر رستے میں جو طور پر واقعہ ہوتا ہے اور جس طرح حضرت موسیٰ کو نبوت عطا ہوتی ہے، وہ سارا واقعہ جو ہے وہ قرآن مجید اسے اپنے انداز میں بیان فرماتا ہے۔ اور یہاں پر حضرت موسیٰ کی جو جان بچتی ہے، یعنی وہ تو بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، لڑکوں کو، تو اب جب یہ ملتے ہیں تو حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھیں، کہا جاتا ہے کہ یہ انبیاء کرام کے خاندان سے تھی، تو ان کے کہنے پر یعنی یہ بچہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے، اور یعنی ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی حکومت کو زوال اسی بچے کی وجہ سے تو آنا تھا اور اسی کی وجہ سے آئے گا بھی۔ تو 7ویں رکوع تک یہ سارے معاملات چلتے ہیں، اور پھر یعنی فرعون کے دربار میں جو بحث و مباحثے ہوتے ہیں وہ سب بھی یعنی ان میں آتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ فرعون کے لیے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ وہ ہیں جن کے پیچھے لعنت لگا دی گئی ہے دنیا اور آخرت میں، اور یہ انتہائی برے لوگ ہیں فرعون کے لیے۔ پھر 8ویں رکوع میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یعنی قوموں کی ہلاکتوں کے بعد ایک بصیرت افروز کتاب عطا فرمائی۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ حضرت موسیٰ سے پہلے بھی اقوام ہلاک ہو چکی ہیں۔ فرمایا من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، ہم نے یعنی قرون اولا کے لوگوں کو، حضرت موسیٰ سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد ان کو کتاب ہدایت عطا فرمائی جو کہ انتہائی بصیرت افروز ہے۔ اب یہ کیوں؟ تاکہ لوگ جو ہے نصیحت حاصل کریں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو جب طور پہ حضرت موسیٰ کو نبوت ملی تو آپ تو وہاں تشریف نہیں رکھتے تھے، تو آپ کو یہ واقعات بتائے جا رہے ہیں تاکہ ان کو قرآن کی صداقت کا علم ہو جائے۔ وما كنت بجانب الطور اذ نادیناہم، ہم نے جب ندا دی تو یہ جو ہے ولکن رحمتا من ربک، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو ان واقعات کی مدد سے ڈرا سکیں، اور کیونکہ اپنے سے پہلے، آپ سے پہلے جو حضرات یعنی نذیر رہے تو ان کے واقعات سے آپ ان کو ڈرا سکیں۔ یہاں
دو باتیں بڑی یعنی جیسے کہنا چاہیے کہ بڑے کمال کی ہیں. ایک یہ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ کہ ہم نے یعنی یہ کیا کہ ایسی اقوام پیدا کی کہ جن کی عمریں بھی طویل ہوئیں. اور وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا کہ آپ مدین میں بھی تشریف نہیں رکھتے تھے کہ آپ ان کے سامنے ایسا واقعات تلاوت کرتے. لیکن یہ واقعات اب جو بتائے جا رہے ہیں تو یہود یقیناً ان واقعات کی تصدیق کر سکتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے معاملات میں کفار کا اور یہود کا نقطۂ نظر تقریباً ایک تھا. کفار کو جن واقعات کا علم نہیں تھا تو اس زمانے کے یہودی مدد کر دیا کرتے تھے. پھر قرآن مجید نے ایک بڑے کمال کی بات ارشاد فرمایا کہ اگر ان کو کوئی مصیبت آ جاتی تو یہ کیا کہتے کہ اے پروردگار اگر ہمارے پاس کوئی رسول تشریف لے آتا تو ہم ایمان لے آتے، لیکن ایسا تو ہوا ہی نہیں، تو اب ہم کیا کریں. تو ان کی یہ حجت بھی تمام کر دی گئی اور ان میں جو ہے رسول بھیج دے گا، آپ کو بھیج دے گا، اب یہ ایمان لائیں. بات یہ ہے کہ فرمایا کہ ومن اضل ممن اتبع ہواہ، کس قدر گمراہ ہے وہ شخص جو اپنے خواہشات کی پیروی کرے اور بغیر علم کے کرے. اب بغیر علم کے کیسے ہوگی؟ علم رکھتے ہوئے انسان جو ہے کہ نظر انداز کر دے تو یہ علم کا منفی استعمال ہوا. تو اب بغیر ہدم من اللہ یعنی اللہ کے ہدایت قبول کیے بغیر اگر وہ خواہشات کی پیروی کرے تو وہ ظالم ہے. فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. بات ہے کہ وہ تو دینا چاہ رہا ہے، آپ قبول نہیں کر رہے. تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ جب یہ فرمایا ہے کہ ظالموں کو ہدایت نہیں ملتی تو اب اگر ہدایت نہ ملی تو ہمارا تو ظلم بڑھے گا. تو یہ الزام لگانے والی بات ہے. اب فرمایا کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کہ ان کو جو ہے ان کے لیے ہمارا قول آ چکا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. لیکن ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ان سے پہلے ہیں اور جو ایمان لے آئے، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ ایمان لے آئے. اب جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، ہم تو فرما برداروں میں سے ہیں. اور پھر ان کی ایک اور خوبی کیا ہے کہ جب وہ کوئی لغو بات سنتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور منکرین سے بحث نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں تمہارے لیے تمہارا عمل، ہمارے لیے ہمارا عمل، اور تم پر سلامتی ہو، ہم جاہلوں سے بحث نہیں کرتے. پھر ایک موقع پر حضور سے فرمایا گیا انک لا تہدی من احببت، جسے آپ چاہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے. اچھا اس میں کوئی یعنی میرا خیال ہے پریشانی کی بات نہیں ہے. حضور جسے چاہیں اسے کوشش کر کے اسے حضور یعنی ہدایت دیں یا نہ دیں، مگر ایسا بھی ہوا کہ حضور نے جسے چاہا اسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے. اور یہ بھی جو ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، مگر اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے. تو اب حضور اللہ سے درخواست کریں کہ فلاں کے لیے ہدایت چاہیے. بات یہ کہ حضور نے تبلیغ کی، اس کو کسی نے قبول کیا کسی نے نہیں کیا. اگر ہر وہ شخص جیسے حضور چاہتے ہدایت مل جاتی یا حضور کے یعنی کوشش کے نتیجے میں سب کو ہدایت مل جاتی تو پھر شاید لوگ یہ کہتے یہ تو جبر تھا، تو جبر تو کرنا ہی نہیں تھا. تو اصل میں ارشاد یہ ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، کوشش کرتے رہیں، باقی یہ کہ جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی اسے مل جائے گی، اور جس کے لیے آپ دعا فرمائیں گے اسے بھی مل جائے گی. اور کچھ تو اب ایسے ہوں گے جنہیں نہیں ملے گی. تو تمام انبیاء کے ساتھ یہی ہوا کہ اکثریت مسلمان نہیں ہوئی، ایمان نہیں لائی تو نہیں لائی. اب وہ بہانہ کیا بناتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے. اب وہ بہانہ کیا بناتے ہیں؟ اگر ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں اور آپ کی اطاعت کرنے لگے تو لوگ ہمیں اچک لیں گے، یعنی لوگ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ نے فرمایا کہ کیا ہم نے انہیں حرم میں جگہ نہیں دی رہنے کے لیے، جہاں رزق کی کثرت ہے، جہاں لوگ کھچے چلے آتے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.
پھر فرمایا کہ کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے معیشت دی، سب کچھ ہوا، لیکن انہیں ہلاک کر دیا. اور یعنی اس کے بعد پھر فرمایا کہ جو دنیاوی ساز و سامان ہے اور دنیاوی زندگی ہے، یہ دنیاوی زیب و زینت تو عارضی ہے. اللہ کے یہاں جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے اور وہی دیر پا ہے، اور ان کو عقل کیوں نہیں ہے. اس کے بعد یعنی 10ویں رکوع میں بڑی وضاحت کے ساتھ 2 گروہ بنائے اور فرمایا کہ جو ایمان لایا اور جس نے توبہ کی، یہی وہ لوگ ہیں جن کو فلاح ملے گی، اور جس نے ایسا نہیں کیا اس کا تو جو ہوگا ہوگا. پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین یعنی لا الہ الا ہو وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اول و آخر میں حمد اسی کے لیے ہے اور اسی کی طرف تمہیں رجوع کرنا ہے. پھر مثال دے کر سمجھایا گیا کہ تم نہیں دیکھتے کہ رات کس طرح بنائی اور رات کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا، اور کیا تم کو نظر نہیں آتی یہ بات؟ پھر فرمایا کہ دن کو دیکھو، دن کو تمہارے لیے کس طرح روشن بنایا. تم نے کبھی غور کیا اس پر؟ تم نے دیکھا اس کو؟ تمہیں دیکھنا چاہیے اس کو. پھر فرمایا کہ اس نے اپنی رحمت سے رات کو تمہارے لیے سکون کا باعث اور دن کو تمہارے لیے معیشت کی تلاش مقرر فرما دی، تو اب تمہیں چاہیے کہ تم اس کا شکر ادا کرو. پھر فرمایا کہ قیامت کو انہیں آواز دی جائے گی، تمہارے شرکاء کہاں ہیں جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، جن کو تم بزوں میں خود یعنی ہمارے شریک سمجھتے تھے، اب وہ کہاں ہیں؟ پھر 11ویں رکوع میں ایک بہت زبردست واقعہ سنایا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ہی کے رشتہ داروں میں تھا قارون. یہ پہلے غریب تھا، بعد میں اتنا دولت مند ہوا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے انتہائی طاقتور قسم کی جماعت چاہیے ہوتی تھی. اور حضرت موسیٰ نے اس سے فرمایا کہ اترانا اچھی بات نہیں ہے، اور اللہ جو ہے یوں خامخواہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو اس کو حضرت موسیٰ کی یہ باتیں ناپسند آتی تھیں. پہلے تو ظاہر بات ہے کہ یہ غریب تھا، لیکن یہ کہتا تھا کہ بعد میں جب دولت آگے تو کہتا تھا یہ سب جو ہے یہ میرے کمال کا نتیجہ ہے، اس میں مجھے جو ہے وہ اس میں اللہ کے فضل وغیرہ کو تسلیم نہیں کرتا تھا. تو اس سے یہاں تک کہا گیا کہ تم لوگوں کے ساتھ ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے. اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. حضرت موسیٰ کی یہ باتیں اس کو خاصی ناپسند آتی تھی، اور مفسرین نے لکھا کہ اس نے تنگ آ کر ایک بدکار عورت کو پیسے دیے اور پیسے دے کر حضرت موسیٰ پر الزام لگانا چاہا. تو حضرت موسیٰ نے اس شخص کے لیے بد دعا کی، اور ظاہر اس سے پہلے ہی بہت سارے لوگ ہلاک ہو چکے تھے. تو جب یہ ہوا تو کہتے ہیں کہ ایک دن یہ بہت بن سنور کے جا رہا تھا، اور چشمے زدن میں یہ اپنے مال کے ساتھ زمین میں دھسنا شروع ہو گیا. یعنی اس کا مال بھی اس کے ساتھ دھسنے لگا اور یہ بھی دھسنے لگا. تو بات یہ ہے کہ اس سے تو کہا گیا تھا کہ اللہ کے ہاں آخرت کے گھر تلاش کر، تو یہ کہتا تھا کہ نہیں، جو کچھ ہے میری محنت کا نتیجہ ہے. تو جن کو کسی چیز پر غرور ہو وہ یہ سمجھ لیں کہ اس دنیا میں کوئی چیز ہماری اپنی نہیں ہے. اور قرآن نے فرمایا کہ قارون کیا چیز ہے، اس سے پہلے اس سے بڑے دولت مند اور اس سے بڑے طاقتور لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، اور رہے یہ مجرم تو ان سے تو قیامت کے دن سوال ہوگا. فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون جو ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ زیب و زینت پہ نکلا اور دھسا دیا گیا. پھر فرمایا کہ جو اگلا رکوع ہے اس میں فرمایا گیا کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو متکبر نہیں ہیں اور زمین میں کسی اعلیٰ منصب کے خواہش مند نہیں ہیں، ان کے لیے ہم آخرت کے گھر ہمارے یہاں تیار ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو ہے
یہ آپ پر ہم ہی نے تو نازل کیا ہے. پھر فرمایا کہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر شے کو فنا ہے اور ہر ایک کو اس کی طرف لوٹنا ہے. پھر سورہ عنکبوت کا آغاز ہوتا ہے. اس کا آغاز بھی الف لام میم سے ہوتا ہے. فرمایا لوگ کیا سمجھتے ہیں، ایمان لانے کا دعویٰ کر لیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ان سے پہلوں کو بھی آزمایا گیا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو اور جھوٹوں کو علیحدہ کر دے. اس کے بعد یعنی فرمایا کہ جن کو اللہ سے ملاقات کی امید ہے وہ یقین رکھیں کہ اس کا وقت آئے گا، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر فرمایا کہ جو ایمان لائے نیک عمل کیے ہم ان کے اعمال کو ان کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے. اور فرمایا کہ ہم ایمان والوں کو اور نیک عمل والوں کو لازماً اپنے رحمت میں داخل فرمائیں گے. اس کے بعد جو رکوع ہے اس میں حضرت نوح کی تعلیمات کا ذکر ہے، 950 برس جو اپنے قوم کو تعلیمات انہوں نے دی. اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے جو ارشاد فرمایا اس کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے قوم سے فرمایا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کا شکر کرو، اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، کیونکہ یہ جو بت جن کے تم پرستش کرتے ہو یہ تو اپنے آپ کو رزق نہیں دے سکتے، تمہیں کیا دیں گے یہ. پھر فرمایا کہ اللہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے، اس کو کوئی پابند نہیں کر سکتا، تمہیں لوٹنا اسی کی طرف ہے. پھر فرمایا کہ زمین و آسمان میں سے کوئی عاجز نہیں کر سکتا، وہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو نہ اس کا کوئی مددگار ہے نہ اس کا کوئی دوست ہے. پھر یعنی اگلے رکوع میں حضرت لوط کی قوم کا ذکر ہے اور حضرت ابراہیم کا بھی کچھ اس میں ذکر آ رہا ہے. اور اس کے بعد یعنی جو اس سے اگلا رکوع ہے جس کو پارے کا آخری رکوع کہیں، کیونکہ جو 15واں رکوع ہے اس میں تقریباً انہی واقعات کو، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے واقعات کو ذرا سا اور انداز میں انہیں دہرایا گیا ہے. پھر جو اگلا رکوع ہے آخری، اس میں جو یعنی کمال کا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر گناہ گار قوم کو پکڑ لیا، لیکن یوں ہی نہیں پکڑا، ان کے گناہوں کا سبب سے پکڑا اور ان کے گناہوں کا سبب سے عذاب دیا. اب عذاب دینے کا طریقہ کیا ہوا؟ کسی پہ پتھر برسائے، کسی کو طوفان بھیج کے ہلاک کیا، کسی کو زلزلے سے ہلاک کیا، کوئی چیخ کی آوازوں سے مر گیا اور غرق دریا کر دیا. فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے خود پہ خود ظلم کیا. پھر فرمایا کہ ان سب کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی، کہ مکڑی جو گھر بناتی ہے وہ کمزور ہوتا ہے، تو انہوں نے جو بت پرستی اختیار کی وہ بڑا کمزور سہارا ہے. اگر یہ سمجھیں تو مکڑی کی مثال سے ان کے سمجھ میں بات آ سکتی ہے کہ جس طرح مکڑی کا گھر کمزور ہوتا ہے اسی طرح ان کے معبودان باطل کمزور ہیں. پھر فرمایا کہ ہم یہ جو مثالیں بیان فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم یہ جو مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اس سے جو عقل حاصل ہوتی ہے وہ انہی کو حاصل ہوتی ہے جو سمجھنا چاہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اس سے عقل جو ہے وہ صرف سمجھدار لوگ، علم والے حاصل کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور حق کے ساتھ پیدا فرمایا، اور اس میں مومنین کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ پارہ ہمارے لیے انتہائی یعنی غور و فکر کا باعث ہو سکتا ہے. اس پارے میں ہمارے لیے انتہائی اہم یعنی اسباق موجود ہیں اگر ہم غور کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.